فائدہ یہ ہے۔ اب ہماری دوسری بات ہے نورانی قاعدہ آن لائن تجوید کورس سننے، سیکھنے اور مشق کرنے کا طریقہ کیا ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو ہم نورانی قاعدہ لے لیں اور ایک نوٹ بک رکھ لیں، اس کے لیے سنگل نوٹ بک رکھ لیں۔ اس کے اندر ہم جو بھی باتیں بتائیں گے اہم پڑھنے کا طریقہ ہوں دے، اور قاعدے کو سمجھایا جس طریقے سے جاتا ہے اس طریقے کو ہوں دے، تو سارے طریقوں کو جو بھی پوائنٹس کی بات ہوئیں گی، جہاں پر بھی بولا جائے گا کہ یہ فلاں چیز لکھ لیجئے، فلاں چیز لکھ لیجئے، تو وہاں پر ہم کو کیا ہے ان کاپی میں نوٹ کر لینا ہے، تاکہ ہم کو کبھی اگر وہ تختی کے بارے میں کچھ خلا رہ جائے، کچھ ہم کو معلوم کرنا ہو، تو ہم فوراً اپنی کاپی کھول کر دیکھنے پر ہم کو پورا ایسے سمجھ میں آ جائے، ہمارا لکھا ہوا ہم کو ایسے سمجھ میں آ جائے جیسا کہ ہمارے استاد صاحب سامنے بیٹھ کے سمجھا رہے ہو۔ تو اس طریقے سے ہم کو کیا ہے ان کاپیوں میں کیا ہے نوٹ کر لینا ہے۔ تو کاپی لے لیں، پینسل یا پین لے لیں، جس سے آپ کی رائٹنگ اچھی جمتی ہو وہ لے لیں، نورانی قاعدہ لے لیں، اور جب بھی آپ کو مشق کرنے کا جب شروع ہوگا تختی نمبر 1 سے، تو ہم کو کیا ہے پہلے سب سے پہلی بات ہم کو اچھے سے سننا ہے۔ اکثر عام طور پر کیا ہوتا، یہاں پر پڑھانے والا، سمجھانے والا ادا کر بتاتا ہے، جب وہ ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ادا کرنے میں ہم کو تلفظ ہی نہیں معلوم ہوتا، اس میں کیا ہے ہم غلط ادا کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پہلے اچھے سے اس کو سن لیں۔ جب ہم سن لیں گے تو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم اس کو ادا کر سکیں گے، پھر غلط طریقہ آپ کو جب بتایا جائے گا تو آپ اس میں موازنہ کر سکو گے، فرق کر سکو گے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ درس اور سبق ہے، کلاس ہے، بیان نہیں ہے، تو اس کو کیا ہے ہم کلاس کی طرح ہی سنا۔ اب جیسے بولے ویسے سن لے رہے، لیٹے لیٹے سن لے رہے، پلنگ پہ سوئے سن لے رہے، چلتے پھرتے سن لے رہے، ایسا نہیں۔ ہم کلاس میں کتنا باوقار ہو کر خاموشی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم سنیں تو ہم کو کیا ہے پورا کا پورا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم بے توجہی سے سنیں گے، چلتے پھرتے سنیں گے، جیسے بولے ویسے سنیں گے، لیٹے لیٹے سنیں گے، تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ اس لیے کہ جتنا ہم علم کو ادب دیں گے، وہ ہم کو اپنا چھوٹا سا بازو دے گا۔ پورا ہم ادب کریں گے تو وہ کیا کرے گا، چھوٹا سا ایک بازو دے گا ہم کو، چھوٹا سا ایک ٹکڑا دے گا ہم کو، اس کا ایک ذرہ دے گا ہم کو، اور اس کا ذرہ اتنا ہوگا، سمندریں کتنی گہری ہوتی ہے، اتنی گہرائی بھر کے ہم کتابوں کو لکھ سکتے ہیں، اس کا ذرہ اتنا ہوگا۔ تو ہم کو کیا ہے ادب سب سے پہلی چیز ہے۔ جب تک ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا، ادب سے ہی انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ہم کو کیا ہے ادب کے ساتھ سیکھنا ہے، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں ادب کے ساتھ سیکھنا۔ اور دوسری بات کیا ہے اس کے اندر، ادب کے ساتھ ساتھ ہم جج کرنے کے لیے نہ سنیں، ہم کیا ہے ممتحن بن کر نہ سنیں، کہ دیکھیں گے کیسے پڑھا رہا ہے، دیکھیں گے کیسے سمجھا رہا ہے، اور اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم ٹٹولیں گے، نکالیں گے، ایسے نہیں، بلکہ ہم کو طالب بن کر سننا ہے، ایک طلب لے کر سننا ہے، ایک فکر سے سننا ہے کہ جو باتیں بتائی جائیں گی اس کے اندر میرے جو خامیاں رہیں گے، اس کے اندر میرے جو کمیاں رہیں گے، میں اس کو دور کروں گا، یہ فکر ہونا چاہیے۔ اور ایک عام طور پر جو خیال رہتا ہے کہ نورانی قاعدے کے تعلق سے، نورانی قاعدہ تو بچوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، نورانی قاعدہ تو چھوٹے بچوں کی کتاب ہے، نورانی قاعدہ تو صرف الف با کی کتاب ہے، اس تک کیا ہے محدود ہو گیا، یہ ہمارا ذہن کیا ہے بہت کم ہو گیا، ہمارا دل بہت اتنا کم سوچنے لگ گیا کہ نورانی قاعدہ تو صرف بچوں کے پڑھنے کی۔ نورانی قاعدے میں وہ قواعد لکھے ہوئے ہیں جس کو پڑھ کر، جس کو سیکھ کر، سمجھ کر ہم قرآن پاک کو درست طریقے پر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک وہ کلام شریف ہے جو ساری دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب سے افضل، ان سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا طریقہ کہ قرآن پاک کو کیسے ادا کریں، کیسے پڑھیں، وہ طریقہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ نورانی قاعدے میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب نورانی قاعدے کی اہمیت کتنی بڑھ گئی، تو نورانی قاعدے کو تو ہم کو سینے سے لگا کر رکھنا چاہیے۔ نورانی قاعدے کا بہت عظمت
کرنا چاہیے، بہت عزت کے ساتھ، عزت کی نگاہوں سے رکھنا چاہیے، اس کے اندر جو بھی قواعد ہے اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کو درست طریقے پر پڑھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے پہلے بہت مرتبہ پڑھ لیا ہے نورانی قاعدہ، ہم نے 7 مرتبہ ختم کر لیا ہے، ہم نے 8 مرتبہ ختم کر لیا۔ جن کے بھی بچوں کے داخلے ہوتے ہیں، نئے داخلے، تو وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے نورانی قاعدہ 3 مرتبہ، 3 دور ہو گئے نورانی قاعدے کے، 7 دور ہو گئے، 8 دور ہو گئے، قرآن مجید کی 3 دور ہو گئے، پر سننے پر اتنی غلطیاں رہتے، اس میں اتنی غلطیاں رہتے، بہت غلطیاں، جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی، نیکیوں کے بجائے عذاب ملتا، نیکیوں کے بجائے گناہ مول رہے، نیکیوں کے بجائے گناہ مول۔ کیوں؟ صحیح طریقہ نہیں پڑھ کے، صحیح طریقے پر نہیں پڑھ کے۔ نورانی قاعدہ ہم نے 7 مرتبہ ختم کر دیا، تو یہاں پر گنتی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے مرتبہ ختم کیا، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ۔ یہاں پر امپورٹنٹ جو چیز ہے، ہم نے اس کو صحیح طریقے پر سمجھا یا نہیں سمجھا، ہم نے اس کو صحیح طریقے پر سمجھا نہیں سمجھا، اس کے اندر لکھے ہوئے ایک قواعد کو ہم نے جانا نہیں جانا، پہچانا نہیں پہچانا، ہمارے اس پر عمل ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے 7 مرتبہ ختم کر دیا تو یہ گنتی والی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو صحیح پڑھنے والی بات ہے۔ تو ہماری توجہ اور ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو نکال لیں کہ نورانی قاعدہ بچوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، نورانی قاعدہ الف با کی کتاب ہے۔ نہیں، نورانی قاعدہ وہ افضل کتاب ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ سارے قواعد لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم پڑھ کر درست طریقے پر قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے، اس کو کہے تنگ نظری سے، کم نظری سے اس کو نہ دیکھیں۔